اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا، جو شخص مسجد میں آ چکا ہے اور اذان ہو چکی ہے تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے، یعنی گناہ کا کام ہے مسجد سے باہر نکلنا جب اذان ہو چکی ہو۔ ہاں، کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں، کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جب اذان ہو جائے تو اس کے باوجود وہ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ ایسا آدمی ہو کہ اس نے کہیں اور جا کر جماعت کروانی ہو، یا ایسا کوئی شخص ہو جس کے ذریعے سے، جس کے توسل سے نماز قائم ہوتی ہو، یعنی وہ مسجد کا خادم ہو، مسجد کی چابیاں اس کے پاس ہوں، یا مسجد کا مؤذن ہو۔ اگر ایسی صورت ہو تو اب اس شخص کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے اکیلے ہی اپنی نماز پڑھ لی ہو، اذان سے پہلے ہی یا اذان کے بعد اس نے اکیلے ہی اپنی منفرد نماز پڑھ لی ہو اور اب وہ مسجد سے باہر نکلنا چاہتا ہو، تو جماعت کے قائم ہونے سے پہلے اگر وہ مسجد سے نکل گیا تو یہ صورت اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ اگر وہ نکلنا چاہ رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگی تو اب اس شخص کے لیے نکلنا یہ گناہ کا کام ہے، اب وہ شخص مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ نماز جو قائم ہوئی ہے وہ ظہر کی ہو یا عشاء کی تھی تو ان دو نمازوں میں وہ امام کی اقتداء کرے گا نفلی صورت میں، یعنی امام کے پیچھے، کیونکہ فرض تو اپنے پڑھ چکا ہے تو اب امام کے پیچھے ظہر اور عشاء میں وہ ایزا نفل ہونے کی صورت میں امام کی اقتداء کرے گا۔ اب جو باقی نمازیں رہ گئی، نماز فجر اور نماز عصر اور نماز مغرب، تو ان میں کیا صورت ہوگی؟ تو جو فجر ہے اس کے بعد اگر وہ نفل کی ادائیگی کرے گا تو فجر کے بعد نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، تو لہٰذا فجر کے بعد جو نوافل ان کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان اوقات میں نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ اور دوسری عصر کی نماز، عصر کا بھی یہ حکم ہے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے، تو عصر کے بعد بھی امام کی اقتداء میں نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ اب مغرب کا حکم، تو مغرب کی رکعت فرائض کی 3 ہوتی ہیں، تو 3 رکعتوں کے نوافل نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان ایام کے علاوہ اگر مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ اکیلا نماز پڑھ چکا ہو تو امام کی اقتداء میں وہ نفل نماز پڑھے گا۔